प्यारे साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धा। कुछ दिनों से मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी मैं और अच्छा सेहतयाफ्त हूँ। और जितने पिछले बहुत सारे महीनों में मैं कोई मिशन का काम ज़्यादा नहीं कर पाया, और उसके कारण मेरे बहुत सारे साथी वो भी मुझे लगता है कि उन लोगों ने भी कोई काम नहीं किया, और इसकी तकलीफ मुझे ज़्यादा होती है। एक तो मैं खुद सेहत के बारे में चिंतित रहा, कोई इतना भी नहीं, मगर पिछले वर्षों में जितना मैंने काम किया और जिस गति से काम किया, जितनी ताकत से काम किया, जितनी जान लगाई और जितना पसीना बहाया और जितने घंटे मैं अपने काम को दे सका, तो उसका नतीजा यही हो सकता था। मुझे सोचने का मौका नहीं मिलता था, और दूसरा कोई ऐसा मेरा साथी भी नहीं है। घर में हम दोनों मियाँ बीवी अकेले हैं, बच्चे अपने घर हैं, तो मुझे खुद को ही सोचना होता है, और जो करना होता है मुझे खुद को करना पड़ता है। बाबा साहब के मनोरथ के सामने मुझे कभी छोटी मोटी बात मेरे दिमाग में नहीं आई, तो धीरे धीरे पेट में, शरीर में कई वर्षों में गड़बड़ होती रही, और मैं सेहत को ठीक नहीं रख सका। चाहे वो कोरोना था, चाहे कुछ भी हालात रहे, जैसे आप जानते हैं, मेरे में इतनी समर्था है कि मैं किसी भी हालत में मिशन का अम्बेडकर के मनोरथ का, महापुरुषों के मनोरथ को पूरा करने का काम लगातार कर सकता हूँ। मेरा अपना एक तौर तरीका है, मैं रास्ता ढूंढ लेता हूँ। ऐसा मैं कर सकता था, मगर सेहत ने मुझे इजाज़त नहीं दी। तो कम से कम छः महीने मुझे अपने आप को ठीक करने में लगे। अभी भी मुझे काफ़ी समय लग सकता है, महीना 2 महीने लग सकते हैं।
اور میری ویل پاور لاکھوں آدمیوں سے زیادہ ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ میرے اندر جو سمرتھا ہے کام کرنے کی وہ لاکھوں آدمیوں سے زیادہ ہے۔ ایسا میں نے پیدا کر لیا اپنے آپ میں، اور میں نے دیکھا کہ میرے بزرگ، میرے مہا پرش، اور یہاں تک کہ میرے ماتا پتا جو معمولی گھر کا کام کرتے کرتے تھوڑا کپڑا بننا یا کبھی کوئی اور چھوٹا موٹا کام کر لینا، تو اسی کے سہارے وہ ہم 10-12 لوگوں کو روٹی دیتا تھا، میرا پتا اور میری ماتا۔ اس نے بھی میرے میں بہت زیادہ سمرتھا پیدا کی۔ میں نے ان کے ساتھ گھر میں سب سے زیادہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا، دکھ جھیلا اور گرمی جھیلی، سردی جھیلی، ماں کا ساتھ دیا، باپ کا ساتھ دیا، تو دور دور تک میں نے جتنی ضرورتیں ہمارے گھر کی ہوتی تو کئی میلوں تک میں اس کو ڈھونڈتا شام تک میں ماتا کے وہ چولہا جگانے کا بندوبست کرتا۔ جب کپاس آتی تو میں کپاس چگنے جاتا دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور میں جب کٹائی آتی تو میں یہ گیہوں کاٹنے، کنڈ کاٹنے جاتا۔ تو میری عمر اس سمے 10-12 سال کی تھی۔ تو اس سے میرے باپ کو، میری ماتا کو سہارا ملتا تھا، بھلے میں زیادہ کچھ نہ کر پاتا مگر کرتا تھا میں۔ تو وہی عادت میری بنتی جب میں مشن میں آیا تو وہ ایک ویل پاور میں تبدیل ہو گئی، سمرتھا میں تبدیل ہو گئی۔ اب جب میں 6 مہینے سے کچھ زیادہ کر نہیں پایا تو میں دیکھتا تھا کہ میرے بہت سارے ساتھی جو پورے پنجاب میں پھیلے ہوئے ہیں، پنجاب میں نہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، وہ ابھی نہیں تو تھوڑی دیر بعد سن لیں گے۔ دیش میں بھی میرے ساتھی، بہت سارے ساتھی پھیلے ہوئے ہیں۔ تو جب میں دیکھتا رہا کہ ان لوگوں نے پچھلے یہی 6 مہینے میں کوئی زیادہ دکھنے لائق کام نہیں کیا، میں کہہ دیتا تو کر دیتے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ جب میں کہہ دیتا ہوں تو کر دیتے ہیں، مگر اپنے آپ نہیں ہوں ان کا وہ گتی، وہ جس کو ہم دھم چکر کہتے ہیں، وہ دھم چکر رکا رکا سا ہوتا ہے۔ کئی بار دل دکھتا ہے، محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ ایسے ہم کہاں پہنچیں گے۔ میں دوسروں کے بارے میں بھی سوچتا ہوں، میشرام کے بارے میں بھی سوچتا ہوں، بورکر، آریہ، یہ ساتھی سبھی، ان کے بارے میں بھی سوچتا ہوں۔ یہ پنجاب کے بہت سارے دوسرے چھوٹے چھوٹے ساتھی گروپ بنا کر جو کام کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسے پلان کرتے ہیں، کبھی کبھی اخباروں میں آتا رہتا ہے۔ ایسے ہی راجستھان میں اور دلی میں
ووٹ کلب نہ یہ جنتر منتر پر بہت ساری لڑکیاں، بہت سارے جو سمجھدار پروفیسر ہیں، دوسرے لوگ ہیں، مشن کے لوگ ہیں، کچھ بام سیب کے لوگ ہیں یا چندر شیکھر کے لوگ ہیں، یہ سبھی لوگ جیسے راجستھان کے وہ ہمارے ایڈووکیٹ ہیں بھانو پرتاپ سنگھ، ایک پروفیسر اندو چودھری ہے، کبھی کبھی اکھلیش یادو کو، تیجسوی یادو کو دیکھتا ہوں اور بہت زیادہ دھیان دیتا ہوں میں۔ وہ ہمارے ساتھی جو مسلمان ساتھی ہیں ان کا نام، وہ دونوں بھائی میرا خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں ابھی نام ایک دم پیچھے چلا گیا۔ ابیسی ساتھی ہمارے حیدرآباد کے، وہ ہر وقت ہمارے سامنے رہتے ہیں۔ ایسے ہی پروفیسر جھا ہیں بہار کے، اور کئی اور مسلمان ساتھی ہیں، پروفیسر جادو ہیں، یہ تو کتنے کے، ربیش ہیں، ابشار شرما ہے، بنود دوا ہے، اور واجپئی ہمارے ساتھی ہیں۔ ایک دو لڑکیاں ہیں جو جیسے خانم ہیں، ایک دو اور لڑکیاں ہیں، جیسے راجستھان کی شاید دو برہمن لڑکیاں ہیں، اور ایسے ایک شاید مہاراشٹر کا برہمن لڑکا ہے۔ تو میں پورے دیش کے لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھی ویسے ہی کام کرے۔ اگر میں ٹھیک نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بابا صاحب کا مشن رک گیا۔ آج کوئی آدمی ہے، کل نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کاشی رام جی چلے گئے تو کام رک گیا؟ بہت سارے لوگ ہیں جو آئے اور مشن میں، اور مشن کو کھدیڑتے ہوئے ادھر ادھر چلے گئے، تو کام کیا رک گیا؟ جب ہمارا ورودھی ایک پل بھی نہیں رکتا تو ہم کیا رکتے ہیں؟ یہ سوال ہے ہمارے سامنے۔ یہاں تک میں کچھ نجی باتیں کہی ہیں تاکہ میں اپنے دل کی بات، یہ من کی بات آپ کے ساتھ سانجھی کر سکا ہوں۔ اب دوسری بات جو میرے سامنے ہے، ابھی مجھے ایک دم یاد آئی بات کہ یہ 1 مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ رویش کمار بھلے ہی وہ برہمن ہے، 2nd گریڈ برہمن ہے، کنہیا 2nd گریڈ برہمن ہے، ابشار شرما برہمن ہے، واجپئی برہمن ہے، وہ 2 لڑکیاں راجستھان کی، وہ ایک تو راجپوت ہے اور دوسری برہمن ہے، اور ایک لڑکی نے چمار کے ساتھ شادی کی ہے۔ یہ ایک پرسنگ ہے جو میں آپ کے ساتھ ساجھا کر رہا ہوں، اور میں ان کو بہت بار سنتا ہوں، بہت اچھی طرح سنتا ہوں ان کو۔ ہمارے سماج کے لوگ
IAS بھی بنے, IPS بھی بنے, PCS بھی بنے, HCS بنے, ایسے پورے دیش میں ہمارے لوگ بنتے ہیں. مگر ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے بڑے آفیسر, وہ اپنی جاتی کے لوگوں کے ساتھ, بیکورڈ اور شیڈولڈ کاسٹ لوگوں کی لڑکیوں کے ساتھ یا لڑکوں کے ساتھ شادی کرنا پسند نہیں کرتے. یہاں سے وہ آئے ہیں, وہاں جانا پسند نہیں کرتے. اگر ان کی شادی ہو جاتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہو گیا کہ ایک جاتی دوسری جاتی میں شادی ہو گئی. مگر اس کو گمبھیرتا سے سوچو گے تو ہم کو لگے گا کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا. ایک سماج کا جو ہزاروں سال سے جس کو برہمن نے دبا کر رکھا ہے, اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. اگر شیڈولڈ کاسٹ اور بیکورڈ کی لڑکی جو ہے وہ سورن جاتی میں چلی جاتی تب بھی نقصان ہوتا ہے. اگر شیڈولڈ کاسٹ اور بیکورڈ کا لڑکا آفیسر سورنوں کے گھر میں شادی ہو جاتی ہے تب بھی نقصان ہوتا ہے, کیونکہ اس شادی کا مطلب جسمانی ہے. میں نے بہت بار اس پر چرچا کی, بچار کی ہے, چرچا بھی کی ہے میں نے, اور میں نے بہت سارے آرٹیکل لکھے اس پر کہ یہ جسم کا معاملہ ہے, جسم کی گرمی کا معاملہ ہے. یہ گرمی اتنی کسی بھی سماج میں جب شادی ہوتی ہے تو بچوں میں ہوتی ہے, اور یہی گرمی وہ جب دوسری جاتی میں کرتے ہیں تو وہی گرمی ہوتی ہے. یہ تو قدرت کا نظام ہے. مگر یہاں ہمارے دیش کا سوال کیا ہے کہ اگر لڑکی بڑے گھر میں آ جائے تو وہ لڑکی اور لڑکا دونوں جاتی کے خلاف کبھی لڑائی نہیں لڑتے, کبھی بھی نہیں لڑتے. یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اگر لڑکی کوئی شیڈولڈ کاسٹ بیکورڈ کے گھر میں آ جائے, چھوٹے بڑے عہدے پر کہیں بھی ہو وہ, تو وہ کبھی جاتی کے خلاف نہیں لڑتی. نہ آدمی جاتی کے خلاف لڑتا ہے اور نہ لڑکی جاتی کے خلاف لڑتی ہے. قتل ہو جاتے ہیں, بچوں کو ساڑ دیا جاتا ہے, کاٹ کر نہروں میں دریا میں پھینک دیا جاتا ہے. اگر 100 شادی ہوئی ہے تو میرے حساب سے 50 بچوں کو مار دیا جاتا ہے, کاٹ دیا جاتا ہے. مگر یہ جن لڑکیوں کی میں بات کر رہا ہوں برہمنوں کی, وہ تو برہمنوں کی لڑکیاں ہیں. ایک لڑکی تو چماروں کے گھر میں شادی کی, اس نے ماں باپ کو کہا کہ مجھے کرنا ہے شادی, تو ماں باپ ایک بالغ لڑکی سے کیا کہیں گے؟ اور دوسری لڑکی جو ہے وہ بھی برہمن ہے یا راجپوت ہے, تو وہ کہتی جاتی ہوتی کوئی نہیں. یہ ساری بکواس ہے جس نے پورے دیش کو تباہ کر رکھا ہے. اگر اس کو سنو گے تم, آدھا پونا گھنٹہ بولتی ہے وہ, تو جتنے شیڈولڈ کاسٹ بیکورڈ کے لوگ بڑی جاتیوں میں شادی کرتے ہیں, چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے, ان سے ہزاروں گنا بہتر یہ دونوں لڑکیاں کی بات مجھے لگتی ہے. وہ لڑکی جاتی کے خلاف لڑ رہی ہے, چمار کے گھر میں شادی کرائی اور باپ کو کہہ کر کہ مجھے شادی کرنی ہے.
आदमी आदमी होता है। अब सुनो ना उसको कि आदमी तो आदमी होता है। ये चमार कहां से आ गया, ये ब्राह्मण कहां से आ गया। और फिर वो कहती है कि मुझे जाति के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और मैं जिंदगी पर लड़ूंगी। चमार चमार उसके साथ नहीं है, चमार घर में होगा, चमार कहीं मुसीबत में हो सकता है, चमार खामोश हो सकता है, मगर ब्राह्मण की लड़की या राजपूत की लड़की कहती है कि मुझे तो जाति के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़नी है। तो ऐसी वो दूसरी लड़की है, ऐसे वो ब्राह्मणों का लड़का। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं ब्राह्मणों की तरफदारी कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि जितना बर्बाद इस देश को ब्राह्मणों और उनकी बनाई जाति ने किया है, हम भूखे मर ले, हम भूखे मर सकते हैं, हम नंगे रह सकते हैं, हम घर के बगैर रह सकते हैं, हम दुख सुख जैसा भी हो उसी में रह सकते हैं, मगर हमें जाति हजम नहीं आती। हमको जाति नहीं चाहिए। हमने हजारों बार हमारे लोगों ने कहा है कि तुम अपनी जाति अपने पास रखो और हम तुम्हारी जाति को स्वीकार नहीं करते, मगर हमको छोड़ता कौन है। गली से लेकर दिल्ली तक कौन छोड़ता हमें। गुलाम 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 को कौन छोड़ता है। अब इसका मुकाबला कैसे हो, ये मैं अकेला नहीं बोल रहा। मैं रवीश की बात कर वापस जाता हूं कि एक दिन रवीश कह रहा है, 1.5 महीने पहले की बात है, वो एंकरों पर चर्चा कर रहा है। हो सकता है वो किसी आदमी को, हमारे आदमी को एक ब्राह्मण के तौर पर अच्छा ना लगे, मगर मैं तो एक ऐसे वर्ग से हूं जिसको बाबा साहब ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामस्वामी नायकर, हजरत मोहम्मद साहब। तो साथियों, मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूं कि मैंने तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, सैयाजी महाराज, शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, सतगुरु कबीर, सतगुरु नामदेव, गुरु रविदास, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, और आगे तथागत बुद्धा, हजरत मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, इब्राहिम लिंकन, किंग मार्टिन लूथर, लेलन, मार्क्स, एंजल, साईं बुल्ले शाह, पता नहीं कितने आदमियों को मैंने, जो महान है दुनिया के आदमी, उनको पढ़ा मैंने। अभी सभी तो याद नहीं आ रहे, एकदम याद भी नहीं आते किसी के। जब मैंने इतने बड़े आदमियों को पढ़ा है तो कुदरती तौर पर मेरी समझ को उन लोगों ने संवारा है। तो मैं कह रहा था कि रवीश एक दिन, रवीश ने इतनी बड़ी बात कही एक दिन, तो मेरा रोम रोम खुश हो गया। वो क्या कहता है
کہ یہ اینکر جو گودی میڈیا بن کر بیٹھے ہیں اور جن لوگوں نے اس دیش کی جنتا کو غلام بنانے کا کام کیا، مورخ بنانے کا کام کیا، چاہیے تو یہ تھا، ان کا کام یہ تھا کہ یہی لوگ پورے دیش میں سنت کبیر اور گرو داس پیدا کرتے۔ یہ شبد ہیں ربیش کے۔ میں نے اس پر چرچا کرنی تھی، 1.5 گھنٹہ لگاتار اسی بات پر چرچا کرنی تھی مجھے، مگر میری صحت ٹھیک ہونے کے نہ ہونے کے کارن میں وہ وشے کو لکھ کر رکھ چھوڑا میں نے، مگر اس پر چرچا نہیں کر سکا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی شاندار چرچا ربیش نے، کنہیا نے، ابشار شرما نے، ونود دوا نے اور یہ ہمارے واجپئی نے اور ملیش نے، بھائی اور ملیش جن کو میں نے راج سبھا ٹی وی پر پہچان لیا تھا کہ یہ بہوجن کا آدمی ہے، اس کی باتوں سے پہچان لیتا ہوں میں، ایسے اور لوگ بہت ہیں، پروفیسر جھا جیسے، پروفیسر یادو جیسے، بھانو پرتاپ جیسے بہت لوگ ہیں پورے دیش میں، جن لوگوں نے اس دیش میں سمجھداری پیدا کی ہے، سیاਣپ پیدا کیا ہے، اور وہ بامسیو کا ایک انگ ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنا کوئی سنگٹھن ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ ابھی براہمن جو ہے وہ وامسیو کے سنگٹھن میں کام نہیں کرتے، مگر ان کی بات کو سنو، وہ کسی وامسیو والے سے کم نہیں ہے۔ یہ وہ لڑکیاں جن کی بات میں نے ابھی کیا ہے وہ کسی وامسیو والے سے کم نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم نے لاکھوں آدمیوں نے 1980 کے بعد پورے دیش میں سبھیاچار کے انقلاب، راجنیتک انقلاب، سماجک انقلاب لانے کے لیے جان لگا دی، مگر مایاوتی نے، حالانکہ مجھے تکلیف ہوتی یہ بات کہنے میں، مایاوتی نے پورے دیش میں ابھی تک ایک بھی ایم ایل اے، ایک بھی ایم پی، ایک بھی منتری کیڈر کا پیدا نہیں کیا۔ تم سبھیاچار انقلاب کیسے کر دو گے؟ یہ کام جو 1985 میں بام سے الگ ہوئی اس نے کیا، یہ کام میرے حصے آیا، یہ کام بھانو پرتاپ کے حصے آیا، کتنے پروفیسر ہیں یونیورسٹی کے جن کے حصے آیا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سبھیاچار کے انقلاب کے بغیر تم اس دیش کو نہیں بدل سکتے۔ تم دھارمک انقلاب کر لو، تم راجنیتک انقلاب کر لو، تم سماجک انقلاب کر لو، مگر جب تک سماج کو نہ یہ سبھیاچار کے انقلاب گلی گلی میں نہیں ہوتا، گھر گھر میں بہوجن سماج کے لوگ نہیں کرتے، تو آپ کبھی پرماننٹ آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔
یہ میں نے کیا ہے، مانسک طور پر کیا ہے، سماجک طور پر کیا ہے، ہر طور طریقہ میں نے اپنایا ہے۔ 1982-83 میں نے پہلی بار پورے انڈیا میں بامسیف کے مادھیم سے تصویر کلچر پیدا کیا کہ سارے بزرگوں کی تصویر جہاں سے بھی ملتی ہے ہم کو، اور جو لگتا کہ یہ سب سے بڑھیا تصویر ہے، ہم اس کو چھپاتے، اور 4 آنے میں 8 آنے میں وہ تصویر گھر گھر میں پہنچتی، اور یکا یک ہزار تصویر لوگوں کے گھر میں لگ جاتی۔ میں نے جب جیوتی راؤ پھولے اور شاہو مہاراج کو پڑھا، یہ میرے جیون میں پہلی گھٹنا تھی۔ سنا تھا، پڑھا نہیں تھا۔ یہ 82-83 کی بات ہے، اور جب پڑھا تب مجھے لگا کہ تصویر کلچر کی ضرورت ہے، تو ہم نے شاہو مہاراج اور جیوتی راؤ پھولے پر 2 تصویریں نکالی، بابا صاحب کی تصویر لگاتار نکالی، اور لاکھوں گھروں میں وہ شنگار بنی۔ وہ یہ سبھیاچار انقلاب ہم نے تصویر میں نہیں کیا، ہم نے لوگوں میں کے من میں یہ انقلاب کیا۔ اور میں لوگوں کو کہتا کہ جب تم تتھاگت بدھ کو لے کر آؤ گے، جب تم نامدیو، کبیر، روداس کو لے کر آؤ گے، جب تم جیوتی راؤ پھولے، شاہو مہاراج، ساوتری بائی پھولے اور بابا صاحب کو لے کر آؤ گے، جب پیریار راما سوامی نرائنا گرو کو لے کر آؤ گے، تو تمہارے گھروں سے وہ سبھی دیوتے اور سبھی بھگوان غائب ہو جائیں گے جن لوگوں کے کارن تم آج تک ہزاروں برس سے غلام ہو۔ تو اس کا اثر کیا ہوتا تھا کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، جن لوگوں کے پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپلیں ہوتی تھی، جن کا کرتا پھٹا ہوا ہوتا تھا، جن کا پجامہ بھی ٹاکی لگا ہوتا تھا، جن کے سر پر پگڑی بھی نہیں ہوتی تھی، اور جن کے کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہوتے تھے، اور جن کے پاؤں میں مٹی جمی ہوئی تھی، میل جمی ہوتی تھی، وہ 8 آنے 4 آنے لگا کر، 1 روپیہ لگا کر اپنے بزرگوں کی تصویر لے جا کر گھر میں لگا دیتے تھے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ ایک چیز آتی تھی اور دوسری چیز چلی جاتی تھی۔ یہ دیواروں کی بات ہے، یہ جھونپڑیوں کی، کلیوں کی دیواروں کی بات ہے۔ تب ہم نے من میں وہی انقلاب من میں لے جانے کا کام کیا، بامسیف کے مادھیم سے۔ ہم نے بدھا کو پڑھا، بدھا کو سکھایا۔ ہم نے پیریار راما سوامی نائکر کو 83-84 میں پڑھا، لوگوں کو سکھایا۔ ہم نے جیوتی راؤ پھولے، شاہو مہاراج 83-84 میں پڑھے، ساوتری بائی پھولے، دادی صاحبہ کو 83-84 میں پڑھا، اور ہزاروں کیڈر کیمپ، ہزاروں آرٹیکل لگا، پہلے کیڈر لیے اور پھر آرٹیکل لے کے آج بھی لوگوں کے گھروں میں ان آرٹیکلوں کی فائلیں پڑی ہیں۔ اور یہاں تک نہیں ہم رکے، ہم نے جو بولا، جو ہم نے سمجھا،
جو ہمارے بزرگوں کا پڑھا اور یہاں تک اپنے لوگوں کو سکھایا کہ کیول ہمارے دیش میں پیدا ہونے والے مہاپرش ہی ہمارے مہاپرش نہیں ہیں، پوری دنیا کے مہاپرش ہمارے مہاپرش ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہم نے ان سے بھی سیکھنا ہے۔ 3-3 4-4 5-5 گھنٹے کا کیڈر چلتا۔ جب میں بولتا ہوں تو جن لوگوں نے مجھے 5-5 گھنٹے لگاتار بنا کھائے پیے سنا ہے، وہ بتا سکتے ہیں وہ کہ اس کیڈر میں ان کی استھتی کیا ہوتی تھی، کیسے اندر بدلتے تھے ان کے، کیسے ان کے چہرے رنگ بدلتے تھے، کیسے زہر نکلتی تھی جاتی کی ان کے اندر سے، کیسے وہ بھائی بھائی بن جاتے تھے، کیسے سینکڑوں جاتیوں کے لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کر کھانا بناتے اور سبھی اس کھانے کو کھاتے، اور ہر کسی کو یہ لگتا تھا کہ یہ اس کا ادھکار ہے کہ وہ سبھی کے ساتھ بنائے گا، کھائے گا اور برتائے گا۔ یہ پورے دیش میں ہوا، اس کو سبھیاچار انقلاب کہتے ہیں۔ یہ سبھیاچار کا انقلاب ہے۔ ہمارے پرکھوں کا جو بھی دھرم تھا، جیسے سکھ دھرم ہے، بدھ دھرم ہے، ہم نے یہاں تک کہ قرآن شریف 4 بار اس کو پڑھا، ہم نے 4 بار پڑھا، ہندی میں بھی پڑھا اور پنجابی میں پڑھا، اور پھر اس کے اوپر ایک پورا چیپٹر ہم نے بھارتی لوک نیچ کے میں بنے اس میں دیا۔ اس کے 2 ارتھ ہیں، ایک تو سکھ، مسلمان، دلت، پچھڑے، ایس ٹی، جو بھی غلام ہے اس دیش کے اندر براہمن کا، وہ ایک جگہ آ گئے، وہ سبھی بزرگ ایک جگہ آ گئے، اور ان کو پڑھنے کے بعد ہمارے لوگ ایک جگہ آ گئے، اور لوگوں کو جب ایک جگہ آنے کا موقع ملا تو وہ کٹھے پانی پینے لگے، کٹھے روٹی بنانے لگے، کٹھے بیٹھ کر کھانے لگے، اور کٹھے ہو کر خود پکانے لگے اور برتانے لگے۔ اور ساری رات مجھے یاد ہے، وہ سینکڑوں ہزاروں راتیں جب میں اسے اب بول رہا ہوں، ایسے بیٹھا بیٹھا بولتا رہتا، اور کمرے میں 10 20 50 آدمی بیٹھے، آنکھیں لگائے، ٹکٹکی لگائے، کان لگائے، مجھے سنتے رہتے۔ سویر ہو جاتی اور ڈیوٹی پر چلے جاتے۔ جن عورتوں کے ہاتھ کا بنایا کوئی چھوتا تک نہیں تھا، ان عورتوں کا بنایا پکایا اتنے مزے سے کھایا ہم نے کہ ہم کو لگا کہ اب سبھیاچار کا انقلاب شروع ہوگا۔ یہ مانسک بدلاؤ ہے، یہ سبھیاچار کے انقلاب کا مطلب مانسک بدلاؤ ہے، اور یہی مانسک بدلاؤ مانسک غلامی کو ختم کر دیتا ہے، اور جب مانسک غلامی ختم ہوتی ہے
تو سماجک غلامی بھی ختم ہوتی ہے، اور جب سماجک غلامی ختم ہوتی ہے تو برابری، پریم اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی برابری، پریم اور بھائی چارہ کسی بھی قوم کا، کسی بھی دیش کا سب سے بڑا انقلاب ہوتا ہے۔ مجھے ربیش کی پھر وہ بات یاد آ گئی کہ جن اینکروں نے کبیر اور گرو داس جھونپڑیوں میں پیدا کرنے تھے، یہ شبد اس کے گھر گھر میں جھونپڑیوں میں پیدا کرنے تھے، ان لوگوں نے غلامی پیدا کر دی۔ اتنی بڑی بات ہمیشہ میرے من میں رہتی ہے، اور میں کبھی بولوں گا اس پر، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بولوں گا میں اس پر۔ مجھے لگتا ہے کہ میں پھر سے اچھی طرح بول پاؤں گا، میری صحت ٹھیک ہوگی اور جلدی ٹھیک ہوگی۔ اور میں ان لوگوں کی تلاش میں پھر سے نکلوں گا جو قدم سے قدم ملا کر میرے پیچھے نہیں، میرے آگے چلیں گے، میں ان کے پیچھے چلوں گا۔ اور میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے اپنے ساتھیوں سے، چاہے وہ 10 آدمی ہو، چاہے 50، چاہے 100، 1000، چاہے لاکھ آدمی ہو، میں نے ایک بات کہی ہے کہ جسے آنا ہے وہ آ جائے، جسے جانا ہے وہ چلا جائے، یہ اس کی آزادی ہے، مگر میں کسی کو بھی کھرل پانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں کسی کو ایسا سویکار نہیں کرتا جو انقلاب کے رستے میں روڑا بن جائے۔ تو اور اس پر میں جب ٹپڑی کرتا ہوں تو میں کسی کو نہیں چھوڑتا۔ میں نے دیکھا آنکھوں سے سب کچھ، میں نے جھیلا ہے شریر پر سب کچھ، میں نے ٹوٹتے ہوئے اتوار دیکھے ہیں، میں نے گرتے ہوئے آسمان دیکھے ہیں، میں نے گرتے ہوئے انسان دیکھے ہیں، بنتے انسان کم دیکھے ہیں، مگر بگڑتے انسان لاکھوں میں دیکھے ہیں میں نے۔ اور جن لوگوں کے پاس کرانتیکاری لیڈرشپ نہ ہو، لاکھ نعرے لگاتے رہے وہ کرانتی نہیں کر سکتے۔ کرانتی کوئی نعرہ نہیں ہے، کرانتی بدلاؤ کا نام ہے، اور بدلاؤ پہلے من کا ہوتا ہے، مانسکتا کا ہوتا ہے، اور جب مانسکتا کا بدلاؤ ہوتا ہے تو بودھک بدلاؤ ہوتا ہے، جب بودھک بدلاؤ ہوتا ہے تو رستے بدلتے ہیں، جب رستے بدلتے ہیں تو سماجک انقلاب شروع ہوتا ہے، جب سماجک انقلاب شروع ہوتا ہے تو راجنیتک انقلاب ہوتا ہے، جب راجنیتک انقلاب ہوتا ہے تو آرتھک اور سبھیاچارک انقلاب شکھر بل جاتا ہے، اور جب لیڈرشپ، قابل لیڈرشپ کسی قوم کے پاس، سماج کے پاس، غلام کے پاس ہو جائے تو وہ اپنی آزادی کو برقرار رکھتے ہیں، ورنہ
پھر وہ دھول میں مٹ جاتے ہیں، وہ سنبھل نہیں پاتے، ٹکڑوں پر چلے جاتے، ٹکڑوں پہ گر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لالچوں میں پھنس جاتے ہیں، اور ایسا پھنستے ہیں تم کہو گے کہ میں اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ رہا ہوں، مگر میں ایک بات یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ مترو، میرے دوستو، میرے بھائیو، میں ایک آدمی ہوں، کل کیا ہوگا، کل یہ آدمی کیا ہوگا، کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر یہ بات ضرور دھیان میں رکھنا کہ جتنی لڑائی میں نے امان سے لڑی ہے، یہ میرے سماج کے کام ضرور آئے گی، اور جتنے لمبے سفر پر ہم چل پائے ہیں، اتنا سفر ہمارے بچوں کو نہیں کرنا پڑے گا، ہماری آنے والی پیڑھی کو نہیں کرنا پڑے گا، ہر پیڑھی آگے بڑھے گی، ریگ وید سے لے کر بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر تک کا سفر دیکھو کہ ہم کو صرف 1947 کے بعد 26 جنوری 1950 کو، صرف 26 جنوری 1950 کو زندگی جینے کے ادھکار ملے۔ میری بات کبھی مت بھولنا کہ ہزاروں ورشوں بعد، آپ کہہ سکتے ہو کہ 2200 ورش بعد، برادرتھ کے قتل کے بعد 2200 ورش بعد ہم کو 26 جنوری 1950 کو پہلی بار زندگی جینے کے، آزادی کے ادھکار ملے، اور ہم نے 60 سال میں وہ کچھ کر کے دکھا دیا جو ثابت کرتا ہے کہ کوئی برہمن ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، جھوٹ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیول 60 سال، 65 سال، بس 60 اور 65 سال اگر اس دیش کا سویدھان لاگو رہتا، اگر سنسد، عدالت، آفیسر، بابو، چپڑاسی، عام لوگ، راجنیتک لیڈر ہمارے خلاف ہر موڑ پر کھڑے نہ ہوتے تو آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس بھارت کو دنیا کا، جیسے امریکہ کہتا ہے کہ امریکہ سے اوپر کچھ نہیں، تو ہم بھی کہتے کہ بھارت کے اوپر کچھ نہیں ہے، ہم ایک پاور ہوتے، اور جہاں کوئی غریب نہ رہتا، بھوکا نہ سوتا۔ تو اتنی بات میں سانجھی کرتے ہوئے آپ سے رجا لیتا ہوں، اور سبھیاچار کا انقلاب کے لیے بینتی کرتا ہوں۔ جے بھیم، جے بھارت، جے مول نواسی۔